السلام علیکم۔ اس سے قبل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ اداروں یعنی تعلیمی اداروں کی کمی نہیں ہے، تعلیمی بجٹ میں کمی نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارے، یعنی ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس میں جب تک ہم روکیں گے نہیں بہتری نہیں آ سکتی۔ تو اس پروگرام میں برین ڈرین کی وجوہات بتلاؤں گا اور پاسبل سولوشن کے بھی کیا ممکنہ حل ہے اس کا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کی ملک سے ہجرت کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے پاکستان میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ باہر کے ممالک میں تعلیم حاصل کریں تو پھر تو ان کا پاکستان میں گزارنا کرنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ وجوہات آپ سب کو پتہ ہیں۔ تو جب یہ نئے کھلے ہوئے پھول یعنی ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہمارے معصوم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم مکمل کر کے اپنے نئے جذبات، نئے ولولے، ارادے اور پلانس جو انہوں نے اپنے تعلیم علم کے زمانے میں بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان پلانس کو لے کر جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں تو انہیں کرپٹ، بددیانت، جھوٹا، ریاکار، ظالم و بربریت اور جرم اور جرائم سے بھرپور معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں نہ ان کی علمی قابلیت کی بنیاد پر کوئی ملازمت مل سکتی ہے اور نہ ہی جرائم میں شامل ہوئے بغیر وہ ملازمت برقرار رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ رشوت اور دھوکے کے بغیر کوئی کاروبار کر سکتے ہیں۔ دیز آر دی ریئلٹیز، آپ سب کو پتہ ہے۔ تو عملی زندگی میں آتے ہی دماغی طور پر ہمارے یہ جو پھول ہوتے ہیں ان کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے، ان کے تمام خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اس گناہ سے لطف جو زندگی ہے پاکستان میں اس میں رہنے میں اس مہارت حاصل کریں، اس ماحول میں رہنے کا جو انہیں ان کی تعلیم کے دوران نہیں سکھائی گئی، یا ملک کو خیر آباد کر کے نکل جائیں، اور موسٹلی نکل جاتے ہیں۔ اچھا، یہی محرومی اور مجبوری ان گھرانوں کی بھی ہے جن میں والدین اور بزرگ بچوں کو اچھا کردار بنانے کی تعلیم دیتے ہیں، بچپن سے 2 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے، یا مذہبی بنیادوں پر اچھے کردار کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے بچے بھی جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں وہ بھی اسی کشمکش سے دوچار ہوتے ہیں، والدین ان کے اور بچے بھی۔ تو اچھے کردار کے گھرانوں کے تمام والدین جو ملک کے کسی بھی حصے میں رہ رہے ہوں، اسی ذہنی خلفشار سے دوچار ہو کر اپنے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں کہ بھئی تم تو نکل جاؤ اس گناہ کی زندگی سے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو نہ ہی کرپشن، بددیانتی اور جرائم کی تعلیم دے سکتے ہیں، اور نہ وہ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک رشوت خور اور جرائم پیشہ فرد رہ رہا ہو۔ کئی گھرانوں کے بزرگوں اور نئی نسل میں اس بات میں شدید اختلافات بھی ہوتے ہیں، بزرگوں میں اور بچوں میں، جس میں بچہ اپنی ملازمت یا کاروبار میں رشوت، بے ایمانی بلکہ جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ ان کے شریف النفس ماں باپ کے منع کرنے پر ان میں اختلافات ہو جاتے ہیں، باپ میں اور اولاد میں۔ بچہ والدین کے ساتھ بغاوت اور بد کلامی پر آ جاتا ہے کہ رکھو آپ اپنے اصول، رکھو آپ اپنی ایمانداری، آپ کے اصول 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے، آپ کے اصول بہنوں کی شادیاں نہیں کرا سکتے، چھوٹے بھائی بہنوں کو آپ تعلیم نہیں دلا سکتے، آپ کے اصول، آپ کی عمر بھر کی محنت کا صلہ کیا ہے آخر، آپ ایک گھر نہیں بنا سکے، آپ ابھی تک کرائے کے گھر میں پڑے ہوئے ہو۔ بیچارے شریف النفس اور ایماندار ماں باپ کرتے ہوئے یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ اب بھیک مانگنے تو جا نہیں سکتے، وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بیٹا ہے اس کا، اولاد ہے اس کی، جو ان کاموں میں لطف ہے، آنکھیں ضمیر بند کر کے رہتے ہیں وہ کہ کسی طرح زندگی گزر جائے۔ کئی گھرانوں میں شوہر اور بیوی، بلکہ ایک طرف شوہر ہوتا ہے، دوسری طرف بیوی اور بیٹیاں جو شوہر پر دن بھر وار کرتے رہتے ہیں، دن بھر بلاورا کرتے رہتے ہیں ان کو کہ کیا فائدہ ہے تمہاری ایمانداری کا، اتنی بڑی جاب پر لگے ہوئے ہو تم، اتنی ذمہ دار نوکری ہے تمہاری، تمہارے ساتھیوں کے یہاں گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے یہاں کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اچھا،
تو ان وجوہات کی وجہ سے کسی بھی قسم کی اچھی تعلیم پاکستانیوں کو پاکستان کے لیے ناموزوں بنا دیتی، اور اچھے کردار کے لوگ اس گناہ اور جہنمی زندگی سے دور رہنے کے لیے ملک سے ہجرت کر جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا طبقہ، ایک تو یہ طبقہ ہے جو بہت بڑا طبقہ ہے، دوسرا طبقہ ان نوجوانوں کا ہے جو بچپن سے ہی اسی معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہ بغیر کسی جھجک کے اس معاشرے میں زندہ رہنے اور پیسے کمانے کے 2 نمبری طریقوں میں بڑی آسانی سے مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اسٹریٹ اسمارٹ۔ اور سیاست، کاروبار، ملازمت، بلڈرز، کنٹریکٹرز، 2 نمبری انڈسٹریز، ایکسپورٹ، امپورٹ یا کسی بھی چھوٹے موٹے کام، مثلا دکان، ہوٹل وغیرہ میں بڑی آسانی سے، بڑی تیزی سے ترقی کرتے ہیں 2 نمبری کاموں کے ساتھ۔ اچھا، اگر وہ ملازمت کریں بھی تو ان میں بھی رشوت کی لین دین، زمینوں پر قبضہ کرنا، کنٹریکٹ حاصل کرنا، حکومت کے لیے پروجیکٹ بنا کر فائدے اٹھانا، چاپلوسی اور اسی قسم کے دوسرے معاملات میں ماہر ہو کر بڑی ترقیاں کرتے ہیں وہ۔ اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے والے، مثلا پلمبر ہیں، الیکٹریشینس ہیں، کارپینٹرز، کار میکینک، ان میں بھی پیسہ بنانے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے اس طرح کے کاموں سے۔ ان کے ہاں کوئی قابل ذکر تعلیم بھی نہیں ہوتی، لیکن انتہائی سکسیسفل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی سب سے اچھی مثال میں دوں گا، ملک ریاض صاحب ہیں۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ حالات ہی ہے پاکستان کے، ہی فیسز دا ریالٹی۔ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ کو اسی معاشرے کا حصہ ہونا ہے، اس کا حصہ ہونا چاہیے آپ کو۔ بہرحال، پچھلی ویڈیو میں نے کہا کہ ہماری تباہی کی ایک بڑی وجہ برین ڈرین ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کو برین ڈرین روکنا لازمی ہے۔ آپ سب کو اس بات کا علم ہے کہ باہر کے بے حساب انویسٹرز پاکستان اس لیے نہیں آتے کہ ان کو یہاں کے سسٹم میں کام نکالنے کا تجربہ نہیں ہوتا، وہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں پاکستان میں رہنے، ملازمت کرنے، کاروبار کرنے، ان کاموں کے لیے بھی وہ تیار کریں جس کا انہیں احساس ہے۔ ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم وہی ہوتا ہے جو اپنے طلباء کے لیے حالات کے لحاظ سے ملازمت اور پیسے کمانے کے طریقے، یعنی ان کی مینٹرنگ کرے وہ اسٹوڈنٹس کو اپنے۔ آپ کو علم ہوگا کہ ہماری بزنس کمیونٹی کے والدین اپنے بچوں کو میٹرک یا انٹر سے آگے پڑھنے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ تعلیم ان کو پاکستان میں کاروبار کرنے کے لیے بیکار کر دیتی ہے۔ وہ کسی قابل نہیں رہتے، وہ نہ ملازمت کر سکتے ہیں اور نہ کاروبار۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی میری باتوں کا ثبوت ہے۔ اچھا، یہ ہمارے تعلیمی نظام کی کمزوری ہے، آپ دیکھیں، اور اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی نیا کورس یا ڈگری ہم شروع کریں جس میں کرپشن میں اسپیشلائزیشن ہو، اور طلباء کو بتلایا جائے کہ پاکستان میں کس طرح بزنس یا انڈسٹری کامیابی سے لگائی جاتی ہے، کہاں کہاں رشوت دینی ہوتی ہے، رشوت کے ریٹس کیا ہوتے ہیں، رشوت آفر کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ صاف ستھرے اور ایماندار لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ایک پڑھے لکھے بظاہر اچھے آفیسر سے کس طرح کہا جائے کہ وہ رشوت لیں۔ کئی جگہ فرنٹ مین بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زمیندار پر قبضہ کرنے کے بیشتر مواقع ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں پر قبضہ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، NGOs بنا کر دولت پیدا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، زکوٰۃ ہے، عطیات ہے، یہ اصول کر کے ان سے دولت کمائی جا سکتی ہے۔ انکم ٹیکس اوائڈ کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، کسٹم کی ڈیوٹی بچانے کے طریقے ہوتے ہیں، بنا بھی اکاؤنٹس وغیرہ شامل ہیں، پیسہ یہاں سے ٹرانسفر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب نہیں سکھاتا ہمارا ایجوکیشن سسٹم، سکھانا چاہیے، کیونکہ یہاں ماحول تو یہی ہے نا۔ ایک کامیاب نوجوان تو یہاں وہی ہوتا ہے جو ان سب چیزوں میں ماہر ہو۔ تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا سکھا رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو؟ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو مذہب سے جڑے ہوئے مختلف کاروبار ہیں، جن سے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بالکل ناواقف ہے۔ آپ دیکھیں، ان کو اس بارے میں بے پناہ آمدنی اینڈ اپارچونیٹیز جو ہیں ان کا شاید علم تو ہو، کیونکہ ہمارے تعلیمی نظام میں ان کو اس سلسلے کی معلومات سے بالکل ناواقف رکھا گیا ہے۔ یہ معلومات نہیں پہنچائی جاتی ان کو۔ ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان، خصوصاً ایلیٹ اسکولز کے تعلیم یافتہ نوجوان، جن کا مقصد صرف دولت کمانا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ایلیٹ اسکول کے نوجوان ہیں
ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے انفیکٹ، دولت کماؤ کسی بھی طرح سے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے حالات میں کس طرح موو کریں۔ اسی طرح مذہب سے جڑے ہوئے جو کام ہے، ان کا جو سیکٹر ہے، بے پناہ دولت ہے اس میں۔ تو جو ہمارے ایلیٹ اسکول کے جو طلباء ہیں، نہیں پتہ، ان کو اگنورڈ ہیں وہ، جس کی وجہ سے ان سب کاروباروں پر ایک خاص طبقے کی اجارہ داری، دوسرا نہیں آ سکتا اس میں۔ اچھا، یہ جو سیگمنٹ ہے، یعنی یہ ریلیجس سیگمنٹ جو ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ درگاہیں ہیں، مذہبی ٹرسٹ ہیں جن کے یہاں بے پناہ اثاثے ہوتے ہیں، زکوٰۃ اربوں کا لین دین ہوتا ہے، قربانی کے وقت اربوں کا لین دین ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح مرشدی ہے، دعاؤں سے ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، بشمول ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات ہے، نوکری دلانا ہے، بزنس میں کامیابی ہے، بلکہ گھریلو تنازعات وغیرہ کا حل ہے، یہ سب ہے۔ میں خدا نخواستہ میں ہمارے مرشدوں کی اور علماء کی اور مذہبی طبقے کی بہت عزت کرتا ہوں، اور جو صحیح لوگ ہیں اس میں، وہ بالکل صحیح ہیں، ان کی دعاؤں میں اثر ہے، وہ جو بتلاتے ہیں ان میں اثر ہے اور صحیح ہوتا ہے بالکل۔ میں صرف یہ جعلی کام کی بات کر رہا ہوں، جو جعلی لوگ اس بزنس میں پھیلے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، ٹی وی پہ آتے ہیں پروگرامز بے حساب۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا، مسجد بنوانا، مسجد کی دیکھ بھال، بہت پیسہ ہے اس میں، آڈٹ نہیں ہے اس کا۔ دینی مدرسوں کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، اسی طرح کالا جادو ہے، جن اتارنا ہے، پروفیشنز ہیں، یہ بھی پراپر پروفیشنز ہیں جس میں لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں، بے حساب روپیہ کمانے کے مواقع ہیں، جن سے ہمارے تعلیمی ادارے اپنے طلباء کو ناواقف رکھتے ہیں، اور تعلیم یافتہ نوجوان ملازمت کی تلاش میں باہر نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے جو نئی نسل کے جو ایلیٹ اسکول کے جو لوگ ہیں یا جو تیز لوگ ہیں، اگر ان کو یہ سب معلومات دی جائیں، اس میں ڈگری ہو کوئی یا ڈپلوماز ہو کوئی چھوٹے موٹے کم سے کم، تو ہوگا یہ کہ جو ہمارے یہ جو ایلیٹ اسکولس کے جو طلباء ہیں وہ بھی ان لائن کی طرف آئیں گے۔ اس میں بھی ماڈرنائزیشن آئے گا، پھر اس میں نئی راہیں کھلیں گے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں حکومتی اداروں میں ملازمت کس طرح حاصل کریں، ملازمت میں تیزی سے ترقی کرنے کے طریقے یہاں پر پاکستان میں، رشوت لینے کے طریقے، دوسرے طریقوں سے کمیشن وغیرہ بنانے کے طریقے، پھر وہ جو پوری دولت ہے اس کو باہر بھیجنے کے طریقے، اس کو چھپانے کے طریقے، آف شور اکاؤنٹس کی انفارمیشن اور کنٹیکٹس پورے۔ آپ دیکھیں ایسے کئی پاکستانی ہیں جنہوں نے غیر ممالک کے آف شور بینکس میں دولت رکھی ہوئی ہے، اور یورپ اور امریکہ میں بڑی بڑی جائیدادیں بھی بنا رہے ہیں وہ، لیکن یہ سب کس طرح آپریٹ کرتا ہے اس کی معلومات انہوں نے کافی تجربے اور نقصانات اٹھا کر حاصل کی ہوں گی، ایسے مفت میں آسانی سے یہ معلومات نہیں ملی ہوں گی ان کو۔ تو اگر اس سلسلے میں ایک کورس ہو تو بے حساب دوسرے پاکستانی جن کو ان طریقوں کا علم نہیں ہے، اور پاکستانی روپیہ ڈیویلیویشن ہونے کی صورت میں وہ بہت نقصان اٹھاتے ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے ان کا، تو یہ بھی غیر ممالک میں جائیداد بنا سکتے ہیں، وہاں بزنس اور انڈسٹری لگا سکتے ہیں، اور یہ بھی سب گلوبل کیپٹلسٹ سسٹم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح پولیس سے نمٹنا، کسٹم والوں سے نمٹنا، اور ان کو بلکہ ان کو استعمال کرنا، اور قانونی سسٹم سے نمٹنا، یعنی تھانہ کلچر وغیرہ اس سے نمٹنا، اور ان اداروں کو جیسے کسٹمز ہیں، پولیس ہے، تھانے ہیں، ان سے کنٹیکٹ بڑھا کر ان اداروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا، اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے استعمال کرنا۔ کوئی ٹریننگ نہیں ہے ہمارے یہاں اس بات کی۔ تو ہمارے یہاں بے شمار ایسے کاروباری مواقع ہیں جن کا تعلیم یافتہ گھرانوں کو اور ان کے بچوں کو علم ہی نہیں ہوتا، بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو، اور اس وجہ سے یہ بزنسز بھی ایک خاص طبقے تک محدود ہیں، اور ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان ان پروفیشن سے دور ہیں۔ یہ اربوں روپے کا بزنس ہے،
اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں، استعمال شدہ سرنجز ہیں، ان کو جمع کرنا ہے، سرنجز کو بیچنا ہے، 2 نمبری پروڈکٹس کی فیکٹری لگانا ہے۔ ہر اچھے پروڈکٹ کے 2 نمبری مال کی فیکٹری لگ سکتی ہے، مثلاً کولڈ ڈرنکس ہیں، دوائیں ہیں، مسالہ جات ہیں، پینٹس ہیں، گھی ہے، تیل ہے، آلریڈی اس میں کافی کمپٹیشن ہے۔ اچھا، اس قسم کی پروڈکٹس کی مینوفیکچرنگ میں ہمارے ہونہار طلباء یا تعلیمی یافتہ نوجوانوں کو لانا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ملک میں رہیں اور ان کاموں میں، ان 2 نمبری کاموں میں بھی نئی ٹیکنالوجی کو لے کر آئیں وہ۔ تو وہ یہ جو 2 نمبری کی جو فیکٹری ہے اسی کو وہ 1 نمبری میں لے کے چلے جائیں گے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کورس شروع کیا جائے تو یہ انتہائی کامیاب ہوگا اور ہماری نئی نسل کے ہونہار نوجوان اس ہتھیار سے لیس ہو کر پاکستان میں ہی رہیں گے اور ملک میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا اس کے بعد۔ دیکھیں، کسی بھی ملک کا جو تعلیمی نظام ہے اس میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ ملک کی جو تعلیم ہے وہ ملک کی انڈسٹری اور ضروریات کے ہم آہنگ ہو، بالکل they should coordinate with each other and they should help each other۔ تو اگر ہم یہ ڈگری لے کر آئیں یا ہم ساتھ میں سرٹیفکیٹ کورسز بھی شروع کریں یا جو ایگزسٹنگ ڈگریز ہے اس میں ایک سبجیکٹ یہ بھی رکھ دیں، تو اس طرح ہم اپنے تعلیم کو اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق بھی بنا لیں گے۔ یہ پورا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بلکہ یہ پوری سائنس ہے۔ آپ خود سوچیں کہ صرف یہ کورس کرنے والے طلباء کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی، کتنی بڑی ڈیمانڈ ہوگی۔ اور اس وقت جو ہے ہر ایک کو، یعنی جو بھی بزنس میں آتا ہے یا ملازمت میں آتا ہے، وہ کافی ٹائم لگانا پڑتا ہے اس کو، اس کے بعد وہ سیکھتا ہے ان کو۔ لیکن اگر وہ ڈگری ہو یا سرٹیفکیٹ کورس ہو، کڑک سے Day 1 سے کام شروع کر دے گا وہ۔ اچھا، اور بھی کچھ ہے فیلڈز اسی قسم کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ امتحانات میں نقل کرنے اور پاس ہونے کے دوسرے طریقوں پر بھی نئی نسل کی تعلیم اپنے ملک کے حالات کے مطابق کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بہترین طلباء اس معلومات کے نہ ہونے یا نقل کرنے کی ہمت نہ ہونے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ جن کو پتہ ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں نقل مار کر، ہونہار طلباء پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر کوچنگ سینٹر اپنے، جو کہ بہت پاپولر ہیں پاکستان میں، پرائیویٹ اسکول بہت پاپولر ہیں پاکستان میں، تو ہمارے کوچنگ سینٹر والے اگر یہ تعلیم دیں، ایوننگ کورس شروع کر دیں، بلکہ امتحانی بورڈ اور یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر نقل کرنے یا امتحان دیے بغیر پاس ہونے کے لیے مکمل طریقہ کار کا وضع کریں، بہترین چیز ہوگی۔ کیونکہ ہماری حکومتوں میں تو اس بات کی اہلیت نہیں ہے کہ وہ تعلیمی نظام کو صحیح کر سکیں، تو کم سے کم وہ مندرجہ بالا، یعنی اوپر دی ہوئی جو تجاویز ہیں ان کو اپنی تعلیمی اصلاحات کا حصہ بنانا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ آسان کام ہے، ہو سکتا ہے، پتہ بھی ہے سب لوگوں کو، تھوڑا بہت انویسٹیگیشن کر کے آپ کورس بنا سکتے ہیں۔ اور خوبی اس کی ایک اور بات میں بتلاؤں آپ کو، جو پولیٹیکل پارٹی بھی اس پر کام کرے گی اور طلباء کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، وہ ووٹرز میں انتہائی مقبول ہوگی، بے پناہ پاپولیرٹی ہوگی ان کی۔ بلکہ آئندہ الیکشن میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے تمام طلباء کو 1 سال کے لیے اگر وہ پروموٹ بھی کر دیں، یعنی جو پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہے وہ اپنے ایجنڈے میں رکھے پہلے سے ہی، اپنے مینیفیسٹو میں کہ بھئی 1 سال پروموٹ کر دیں گے وہ ہر ایک کو۔ تو دیکھیں آپ کتنی اسٹریٹجی کتنی کامیاب ہے۔ ویسے بھی دیکھیں نا، یہ لوگ تو نقل کر کے اور رشوتیں دے کر ہی پاس ہوتے ہیں، تو 1 سال بغیر امتحان کے اگر ان کو ہم آگے بڑھا دیں تو ان کی علمی قابلیت میں کوئی خاص کمی تو نہیں آنے والی ہے۔ اس سے طلباء کا 1 سال بھی بچ جائے گا اور بغیر لیپ ٹاپ دیے ہوئے حکومت بے پناہ مقبول بھی ہوگی، کامیابی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں۔ بڑا سبجیکٹ ہے۔ اور اگر آپ کمنٹس میں اس پروگرام پر، یا اگر آپ کمنٹس میں اس سبجیکٹ پر مزید روشنی ڈالنے کا لکھیں تو میں مزید تفصیلات بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ والسلام۔